بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب دوست؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے مجید امجد اور اس کی نظم نگاری۔ اس سے پہلے ہم نے بہت سے شعراء کے کلام کے خصوصیات کو ڈسکس کیا ہے۔ آپ پلے لسٹ میں جائیے، BS اردو ایک پلے لسٹ ہے، آپ اس میں سے دیکھ لیں اور اس میں بہت سے شعراء کے کلام کی خصوصیات موجود ہے۔ تو آج ہم مجید امجد کو ڈسکس کرتے ہیں اور اس کی نظم نگاری کے اوپر ہم روشنی ڈالیں گے۔ جدید شاعری کی ابتدا انجمن پنجاب سے ہوئی۔ 20ویں صدی کے نصف تک نظم کے مختلف ہیئت ایجاد ہوئی، جس میں تمام شعراء نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ مجید امجد بھی ان تمام شعراء میں سے ایک ہیں جنہوں نے نظم کے مختلف ہیئتوں میں اپنے فن کو کمال تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ یعنی مختلف ہیئتیں ایجاد ہوئی، ٹھیک ہے۔ نون میم راشد اور میرا جی نے اس میں بہت سے تجربات کیے، تو یہ بھی ان کے ساتھ تھے، اور اس طرح اس نے بھی بہت سی نظمیں لکھی ہے مختلف ہیئتوں میں، یعنی مختلف شکلوں میں۔ مجید امجد بھی ان تمام شعراء میں سے ایک ہے جنہوں نے نظم کی مختلف ہیئتوں میں اپنے فن کو کمال تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ مجید امجد میرا جی اور نون میم راشد کے ساتھ مل کر جدید نظم کا مثلث بناتے ہیں اور اعلیٰ رتبے پر براجمان ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کہا، ایک مثلث بناتے ہیں، یعنی یہ تین کو مثلث کہتے ہیں، تو یہ تین ایک ہو جاتے ہیں اور آزاد نظم کو اعلیٰ رتبے پر براجمان کر دیتے ہیں، یعنی آزاد نظم کو بہت ترقی دیتے ہیں یہ تینوں۔ درجہ ذیل میں اس کے کلام اور نظم نگاری کی خصوصیات تفصیل سے موضوعی بحث لائے گئے ہیں۔ محرومیوں اور اداسیوں کا شاعر، پہلے نمبر پر جو ہے محرومی اور اداسی اردو ادب کے اکثر شعراء کے ہاں کثرت سے نظر آتی ہے۔ یعنی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے شعراء ایسے ہیں کہ اس کے کلام میں مایوسی ہوتی ہے، قنوطیت ہوتی ہے، اس میں ہر وقت مایوسی کے بادل اس پر منڈلائے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح ان کے ہاں بھی قنوطیت ہے، محرومی ہے اور اداسی ہے۔ مجید امجد کے ہاں بھی اداسی اور محرومی نمایاں نظر آتی ہے۔ مجید امجد ابھی چھوٹے ہی تھے کہ ان کے والد نے دوسری شادی کی۔ مجید کے اماں ناراض ہو کر میکے چلی جاتی ہے اور مجید امجد بھی ان کے ساتھ چلا جاتا ہے، لہٰذا وہ اپنے باپ کے جیتے جی یتیم ہو گئے۔ یعنی اس کے والد نے جب دوسری شادی کی تو اس کی ماں اس سے ناراض ہو گئی اور اپنے بیٹے مجید کو ساتھ لے کر میکے چلی گئی۔ تو اس کے جو والد تھے مجید امجد کے، وہ تو زندہ تھے، لیکن مجید کے لیے تو وہ مر چکے، کیونکہ وہ تو اب اس سے جدا ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس کی شادی ان سے پوچھے بغیر ماموں زادی سے ہو جاتی ہے، یعنی ان سے بغیر ان کے ماموں کے بیٹے سے اس کی شادی ہو جاتی ہے مجید کی، جو ناکام ہو جاتی ہے بعد میں۔ مجید امجد اپنے والد کی سنت ادا کرتے ہوئے دوسری شادی کرتے ہیں، یعنی اپنے والد کے راستے پر چل جاتے ہیں، جس طرح کہ انہوں نے دوسری شادی کی تھی، یہ بھی دوسری شادی کرتے ہیں۔ اس کی دوسری شادی اس کی دوسری بیوی آنکھوں کی بصارت سے محروم ہو جاتی ہے، یعنی اس کی نظر چلی جاتی ہے۔ جب یہ دوسری بیوی سے شادی کرتا ہے تو اس بیوی کی نظر چلی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس زیست میں، یعنی اس زندگی میں اسے ایسے دوست ملے تھے جن کی مکارانہ گفتگو سے ہر وقت مجید پریشان رہتے تھے، یعنی دوست بھی ایسے ملے تھے کہ بالکل کام کے نہیں تھے۔ لہٰذا ان سب حالات کی بدولت اس کی شاعری میں اداسی کا عنصر نمایاں ہے، یعنی ان سب حالات کی وجہ سے وہ اداس ہے اور اس اداسی کا اظہار انہوں نے شاعری کی صورت میں کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، یہاں پر مثال میں نے پیش کیا ہے، یہی پھولوں کی زیست کا محاصل ہے، ایک تبسم اس کی اجل ہے، یہ دنیا ہے میری کہ مرکد ہے میرا۔ مرکد قبر کو کہتے ہیں۔ یہ دنیا ہے میری کہ مرکد ہے میرا، یہاں بھی اندھیرا وہاں بھی اندھیرا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں مایوسی ہے کہ نہیں۔ اگلی جو خصوصیت ہے وہ ہے محاکات نگاری۔ محاکات نگاری کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کو سمجھ لیجئے۔ الفاظ کے ذریعے سے کسی چیز کا نقشہ اس طرح پیش کرنا کہ اس کی تصویر ہماری آنکھوں میں پھیر جائے، تو اس کو محاکات نگاری کہتے ہیں۔ یعنی ایک شخص
یا ایک ادیب کسی چیز کو اس طرح الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ بالکل وہ چیز ہمارے ایسا لگتا ہے کہ ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کو محاکات نگاری کہتے ہیں۔ مجید ہم جب کسی چیز کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں تو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ان کی تصویر ہمارے آنکھوں میں پھیر جاتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ہم منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ ہر ایک چیز کو جزیات کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ جزیات کے ساتھ بیان کرنا کا مطلب ہے کہ ہر چیز کو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر چیز کو ایک خاص ترتیب سے بیان کرتے ہیں جس سے سارا منظر کاری کے ذہن میں نقش ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک خاص ترتیب سے سب چیزوں کو بیان کرتے ہیں جس سے ایک نقش، ایک تصویر اس کی کاری کے ذہن میں بن جاتی ہے، اور نظم کو پڑھتے وقت کاری کو اکتاہٹ نہیں ملتی اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سارے نظم از اول تا آخر مکمل دیان کے ساتھ پڑھنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور وہ ہر ایک چیز کو جزیات کے ساتھ ہمارے ذہن کے پردے تک پہنچاتے ہیں۔ نظم طلوع فرض میں منظر نگاری دیکھیے، یعنی طلوع فرض اس کی ایک نظم ہے، آپ اس کو پورا پڑھ لیجئے۔ اس سے میں نے چند اشعار دیے ہیں تاکہ آپ کو اس کی محاکات نگاری کے حوالے سے آگاہی ملے۔ وہ ایک اندھی بکارن لڑکڑائی کے چوراہے کے کمبے کو پکڑ لے، صدا سے راہ گیروں کو جکڑ لے، یہ پیلا پیلا میلا میلا دامن، یہ کاسا یہ گلوئے شور انگیز، میرا دفتر میری لہلہ میز۔ یعنی ایک بوڑھی بیکارن عورت کی منظر کشی یہاں پر کی ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے تو کتنے جزیات کے ساتھ انہوں نے استعمال کیا کہ یہ کاسا یہ گلوئے شور انگیز، یعنی اس کے پاس جو کاسا ہوتی ہے جس میں وہ بھیک مانگتی ہے اس کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ جب لڑکڑاتی ہے، گرتی ہے تو ایک کمبے کو پکڑ لیتی ہے۔ اسی طرح کی انہوں نے منظر نگاری خوبصورتی سے کی ہے۔ تلاش و جستجو کے شاعر ہیں یہ۔ اگلی جو خصوصیت ہے وہ ہے تلاش و جستجو۔ مجید امجد کی شاعری تلاش و جستجو سے بری پڑی ہے۔ وہ ہر کسی نہ کسی تلاش میں رہتے ہیں، ہر وقت کسی نہ کسی تلاش میں وہ رہتے ہیں۔ حسن کیا ہے؟ انسان اس دنیا میں جس چیز کے لیے سعی کرتا ہے، یعنی کوشش کرتا ہے، اس کا حاصل کیا ہوگا۔ پرندوں کی مختصر سی زندگی کا کیا مطلب ہے؟ انسان مکمل ایک حیات اس دنیا میں گزارتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ تلاش و جستجو اس کی ایک نظم دستک میں نظر آتی ہے۔ یعنی ہر چیز کی تلاشوں میں رہتے ہیں کہ انسان کس لیے پیدا کیا گیا ہے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ یہ پرندے جو مختصر سی زندگی گزار دیتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے، ٹھیک ہے۔ تو نظم دستک میں اس کی ایک مثال دیکھیے: تم کہاں ہو، کہاں، جواب تو دو، او میرے مہماں، جواب تو دو، تم نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا، کس کی دستک تھی، کون آیا تھا۔ تو یہ دیکھیے اس تلاش میں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر نشار سے آپ کو معلوم ہوگا نظم دستک یہ ایک نظم ہے، آپ اس کو پورا پڑھ لیجئے۔ اگلی خصوصیت ہے حیات کے تجربات۔ حیات کہتے ہیں شکل کو، تو بہت سے تجربات انہوں نے حیات کے کیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے حیات کے تجربات کا کہ انہوں نے مختلف حیاتوں میں نظمیں لکھی ہے، آزاد نظم بھی لکھی ہے، معلیٰ نظم میں بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، مثنوی کی حیات میں بھی کیا ہے، غزل کے ایک مصرع کو بڑھایا اور دوسرے کو چھوٹا کیا، اس میں بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ تو بہت سے حیاتوں میں انہوں نے اپنے تجربات کیے ہیں۔ مجید امجد نے اردو ادب کی شاعری کے میدان میں حیات کے بے شمار تجربات کیے ہیں۔ وہ کسی ایک حیات تک محدود نہیں رہتے، انہوں نے پابند نظم سے لے کر نثری نظم تک تمام میں اپنے خیالات کا اظہار خوبصورتی کے ساتھ کیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے انگریزی ادب کے حیاتوں کے تجربات بھی اردو ادب میں کیے ہیں۔ وہ کبھی کبھار نظم کو مثنوی کی حیات میں لکھتے لکھتے درمیان میں کسی اور حیات کی جانب بڑھ جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ مثنوی کی حیات میں لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور درمیان میں پھر اس کی حیات بدل جاتی ہے، پھر مثنوی کی حیات وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس کی مثال ہے نظم بندہ۔ بندہ آپ اس کو پڑھ لے، یہ ایک نظم ہے، مثنوی کی حیات میں ہے، لیکن ابتدا میں ایک مصرع ہے، جو جیسے ہی یہ نظم شروع ہو جاتا ہے وہی مصرع انہوں نے لکھا ہے۔ پھر سارا جو نظم ہے وہ کس شکل میں ہے؟ مثنوی شکل میں ہے، اور پھر آخر میں وہی مصرع جو انہوں نے پہلے اوپر لکھا تھا نظم کے شروع میں، وہی مصرع پھر آخر میں لکھتے ہیں۔
تو بیچ میں جو نظم ہے وہ مصنوعی حیت میں ہے، اور شروعات میں اور آخر میں ایک مصرع انہوں نے لگایا ہے۔ تو یہ انہوں نے ایک نیا تجربہ کیا حیتوں میں۔ انگریزی حیت کا بھی استعمال کیا ہے، یعنی مثال کے طور پر نظم اسٹینزا، یہ اس کی ایک نظم ہے، اس کے پہلے 2-3 بندوں میں 4 مصرع ہیں، یعنی جو پہلے اس کے 3 بند ہے اس کے نظم میں، اس میں 4 مصرع ہے، چوتھے بند میں پھر 8 مصرع ہیں، اور پھر آخری بند میں پھر 3 مصرع ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک بند میں یا تو 6 اشعار ہوتے ہیں، یا 5 ہوتے ہیں، یا 4 ہوتے ہیں۔ تو اس کو دیکھے انہوں نے ایک ہی نظم کے اندر ایک بند میں 3 اشعار ہے، تو دوسرے میں 8 اشعار ہے، پھر 3 اشعار ہے، پھر 4 اشعار ہے۔ تو یہ مختلف تجربات انہوں نے کیے ہیں۔ مجید امجد ایک پر امید شاعر۔ مجید امجد کے کلام میں اگرچہ قنوطیت ہے، مایوسی ہے، لیکن پھر بھی وہ زندگی سے بیزار نہیں ہے۔ وہ مایوس تو ہے لیکن نا امید نہیں ہے۔ اگر وہ زندگی سے بیزار ہوتے اور زندگی سے اس کا دل بھر گیا ہوتا تو پھر وہ ہری بھری فصلوں، یہ ایک نظم ہے، تو اس طرح جیسی نظمیں وہ پھر نہیں لکھتے اور پھولوں کو دعائیں نہیں دیتے۔ یہ اس کی ایک نظم ہے، ٹھیک ہے۔ ہری بھری فصلوں جگ جگ جیو پلو، دامن دامن پلو، پلو جولی جولی ہنسو، ہری بھری فصلوں جگ جگ جیو پلو۔ تو یہ ایک نظم ہے، آپ اس کو پورا پڑھ لیجئے۔ فطرت سے محبت۔ اردو ادب کے بے شمار ایسے شعراء ہیں جنہوں نے اپنی شاعری میں فطرت سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ ان میں سے بعض اپنے ایسے شعراء ہیں جن کی مغرب کے شعراء کی طرح دنیاوی لذتوں سے دل بھر جاتا ہے، یعنی مغرب میں تو جنسیت بہت زیادہ ہے، وہاں سے لوگوں کا دل تو بھر گیا ہے، ہر چیز دستیاب ہے، تو لہٰذا وہ پھر فطرت کی طرف جاتے ہیں جو مغربی شعراء ہیں۔ تو یہاں کے شعراء بھی جب اس طرح کی لذتوں سے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر وہ بھی فطرت میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن مجید امجد کو حقیقت میں فطرت سے محبت ہے، اور پھر جب درختوں کو کاٹ دیا جاتا ہے تو اس طرح خیالات کا اظہار کرتے ہیں، یعنی اس کو فطرت سے محبت ہے مجید امجد کو۔ یہ درخت اور یہ جنگل، یہ پہاڑ، یہ نہریں، یہ پانی، یہ سب اس کے دوست ہیں۔ یہ جب سائیکل پر ڈپٹی کے لیے جاتا تھا اپنے آفس میں سائیکل پر، تو ایک نہر کے کنارے جاتا تھا، اس نہر کے کنارے بڑے بڑے درخت تھے، ایک دن اس کو کاٹ لیے گئے تھے، تو انہوں نے پھر یہ نظم لکھی، 20 برس سے کڑے تھے جو، ٹھیک ہے، 20 برس سے کڑے تھے جو کاتی نہر کے دوار، جھومتے کیتوں کی سرحد پر بانکے پہرادار، 20 ہزار میں بک گئے سارے ہرے بھرے اشجار۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ تو آج ہم نے مجید امجد کو ڈسکس کیا، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی۔ یہ نوٹس بھی آپ کے سامنے ہے، آپ اس سے اسکرین شاٹ لے لیں اور اس سے پراپر ایک نوٹس بنائیے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔